یہ غور کریں اور یاد رکھیں اس بات کو۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں گیا، میں نے کہا شراب پی ہوئی، اماں روٹی دے، تو اماں کہنے لگی شرم کر، شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا، میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا۔ بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکیں۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا، اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں، ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا۔ سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی، میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا؟ تو میں نے کہا میری اماں کا، وہ تو لوگوں نے رات کو دفن کر دی جنازہ پڑھ کے۔ تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ میں نے کہا تو اسی قابل ہے۔ کہتے ہیں وہ رونے لگا، حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا۔ میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دیں۔ 24 سال ہو گئے، 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، پر ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کے آ گیا، میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے؟ امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں، اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، درد سہ کے اسے جنا، جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو، اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ۔ محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف، ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کے پھر اماں کی طرف دیکھے گا، اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا، اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے۔ میرے حبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے، اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے اسے، اللہ تو اس سے درگزر فرما، اسے معاف کر دے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم کہے گا اس نے تجھے جلایا، تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا، میں ماں ہوں میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ فرمایا اس نے جلا کے مارا تھا پر اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پلٹا نہ جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، جا سویرے ان پڑھ باپ سے دعا کرایا کر، جا بالکل انگوٹھا چھاپ باپ سے صبح دعا کرایا کر، دیکھ رب کریم تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ عزیز دوستو قرآن مجید نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا نیکی والا رویہ اختیار کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کی عزت اسی طرح ہے جس طرح تم نے اپنے اللہ کی عزت کی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ فٹافٹ کھڑے ہو جاؤ جی پیر صاحب آ گئے تھے، پیر صاحب ٹائم نہ لاؤندے ہو، کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، جو عزت کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے دل سے کر رہا ہے، بیٹھا رہنے دے لوگوں کو، کوئی فرق نہیں۔ یہ بڑی خوبصورتی پیدا کریں، آپ ماحول کو صحیح کریں، آپ کے جلسے کئی گنا زیادہ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میری آخری گزارش تمہیدی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ محفلوں کی ترتیب لگائیں۔ جو قاری صاحب نے عشاء کے فوراً بعد تلاوت کی انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھا تھا، وہ بے قاعدہ کیوں تھی؟ پھر جو دوبارہ 1.5 گھنٹے کے بعد باقاعدہ شروع ہو گئی تو وہ قرآن پاک نہیں تھا؟
کہتے ہیں ان باقاعدہ شروع ہونے لگی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ باقاعدہ محفل عشاء کے بعد شروع کریں، ٹائم دیں، نعت خواں کو وقت دیں اور دعا کا ٹائم لکھیں. آپ میرے پاس کبھی آئیں، ہزاروں کا جلسہ ہوتا ہے ہمارا، لیکن ہم 1.5 گھنٹے سے زیادہ محفل کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے. اس لیے کہ اگر فجر سویرے تانگ ہو جائے تو ساری رات جلسے کا مقصد کیا ہوا. اور مختصر بات کریں گے خیر الکلام ما کلا ودلہ تو وہ بڑی بہترین رہے گی. سنجیدگی لائیں تاکہ جس آدمی نے سویرے کام پہ جانا ہے وہ 10 کے آوے آ کہ میں چلا 8 بجے محفل شروع ہونی ہے تو لوگ 9:45 میں تھوڑے کول ہوں گا انشاءاللہ، تاکہ باقی کا کام بھی کر لیں. یہ ماحول، یہ میں گزارشات کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں. چلے اللہ کرے میں بے عمل آدمی ہوں، میری زبان سے نکلی بات کسی پہ اثر کر جائے. یہ آپ سنجیدگی پیدا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ رش زیادہ ہو جائے گا آپ کے پاس اور برکت ہوگی اس بات کی. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے. فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو، ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ٹھنڈی چھاؤں، میٹھی زندگی. ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے، اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا، کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو، تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے. ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے. ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا. رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا، اللہ اکبر، دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہونا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا، توجہ ہے میری بات پر، جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما. اور یہ لفظ رب یہاں 2 معنی میں آیا ہے، علماء بیٹھے. رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا، کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا. یعنی مطلب کیا؟ یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں، تدریجن پالنا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے. اچھا بھائی، اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی. فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو، اماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے. بس اس پیار کو تولنا شروع کر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے. ماں کے سینے میں نا، دیکھیں نا، ایک بچی ہوتی ہے BA، وہ اس نے کر لیا، اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر. ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں. بیٹی کہتی ہے اماں جدو ہو جاواں گی ویکھی جائے گی. اچھا اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے، خامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے. وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوا کرتی ہے تو اٹھتی نہیں. اور بچی لاڈلی تھی، وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ. زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی، وقت پہ نہیں اٹھی. مثال دے رہا ہوں. پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا. صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سر ہوتا ہے، ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے، فٹافٹ جاگتی ہے. ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی، اس نے طلاق دے دی. 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی. ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ ٹھیک ہے، وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، جھوٹی تھی، یہ سچی ہے. اس نے کہا بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی. اس نے کہا ابا بڑی. کہا کس طرح؟ کہنے لگا ابا جی میں نا کبھی، آپ کو پتا میں شرارتی ہوں، کبھی میں شرارت کرتا تھا نا کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی، کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو، تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی، تو آج بھوکا ہی رہے گا. بالکل نہیں دینا.
सारी रात नहीं देना। बड़े दावे करती थी, कस्में उठाती थी, पर बड़ी झूठी थी। आधा घंटा भी नहीं गुजरता था तो गलियों में मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, ढूंढ के, और ला के ना तो गलती मेरी होती थी, रोना मेरी अम्मा शुरू कर देती थी, वे ओए मैनू ना सताया कर वे पुत्रा। फिर मेरी मर्जी का खाना मुझे पका के देती थी, मेरी मर्जी का। और फिर मेरी अम्मा मुझे तोहफा भी देती थी। अब्बा जी वो झूठी थी, पहले कह रही थी सारी रात नहीं देना, अब आधा घंटा। ये बड़ी सच्ची है, जवाब आई है। मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकाल देती है, कहती है रोटी नहीं देनी। फिर मैं सारी रात रो के गुजारता हूं पर नहीं देती। ये सच्ची है, वो झूठी थी। तू माँ के दर्द को क्या समझे। बच्चे तो कहते हैं अम्मा ने हमें कैद कर दिया, अम्मा कहती है मेरी मर्जी से खाओ। और तुझे नहीं पता उसने कैद नहीं किया, वो तुमसे प्यार बड़ा सच्चा करती, और बड़ा सच्चा प्यार करती है तेरे साथ, बड़ा सच्चा। बेटा बर्गर खा के आ जाता है, अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहता है नहीं आपने बैंगन पकाए हुए हैं मैंने नहीं खाने। तो अम्मा मिन्नतें करती है, कहती है चल तू दस की खाना है, तेनू सेवियां ना बना दिया, फटाफट दाल पक जाएगी, क्या खाएगा। वो अब्बा जी मेरी तरह करीब से कहते हैं छड़ परा भूख लगेगी तो आप ही खा लेगा। लेकिन अम्मा कहती है इसने रोटी ना खाई तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस दर्द को समझना। मैं गुलाम हूं एक आस्ताने का, और मैं समझता हूं जो किसी का मुरीद ही नहीं उस पर तो साया ही नहीं, उसे चाहिए किसी बुजुर्ग का साया हासिल करे। लेकिन भाई ये बात भी बड़ी सच्ची है कि मेरे जैसे पीर के हाथ में 5,000 रुपया नजराना दो ना, पीर साहब दुआ करना, तो पीर साहब ने दुआ पक्की याद की हुई है सबके लिए, रट्टी रटाई, अल्लाह खैर करे अल्लाह भला करे, और सबके लिए रट्टा लगाया हुआ है। और अम्मा को बेटा वैसे ही कह जाए, वैसे ही अम्मा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, जरा दुआ करना, वो बीबियां मंगा के दुआ तंजीना पढ़ाना शुरू कर देती है, और सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठी। इस दर्द को समझना। और भाई बड़ा वेल ड्रेस बेटा होता है, वेल ड्रेस नौजवान, वो 18,000 का जोड़ा पहनता है, 7,000 का जूता खरीदता है, वो कीमती किस्म की घड़ी इस्तेमाल करता है। लेकिन उसी बच्चे के जब अपने बच्चे होते हैं ना, तो बीबी को कहता है ये ले 10,000 रुपया, बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है अभी कल नहीं तो खरीदे थे। और बाप, तू समझा ही नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, लेकिन तेरा ख्याल रखा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला, और जहां गए थे तो एक कंबल खरीदा था फिर बदला नहीं। तू माँ बाप के बारे में, और यहां बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, भाई तो पिछले महीने भी 5,000 दिता सी, तुसी पैसे ना कर दे की हो, माँ बाप से हिसाब करता है तू। तिरमिजी शरीफ के लफ्ज है, एक सहाबी ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, और मैंने खुद मेहनत करके कमाए, अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, और मेरे हैं मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है। तो नबी पाक ने फरमाया क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया अब्बा किसका है? कहा या रसूलल्लाह मेरा। तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे। माँ और बाप ये तो हुस्न है जिंदगी का, ये तो वकार है इंसान का। जब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रास्ते सीधे रहेंगे, और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना, सर चकराने लगेगा। याद रखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों का तो रुख ही उस दिन वाज़ेह होता है जिस दिन आदमी साये से महरूम होता है। अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की मां फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की मां का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती हैं। उसने कहा मैं बादशाह हूं, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया, कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूं साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, एक ही शय जायज रह गई है।
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں۔ پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں۔ پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا، باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری۔ اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں۔ وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو، تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا، تو گزر گیا۔ تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دی ہے؟ سمجھ تو صحیح، یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے، بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے آ، اس کے کون سے دانت ہیں، تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غور ہی نہیں کیا۔ بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا، نیپولین، اور کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا، توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے، کہتا جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے۔ تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی، یاد رکھیں اور غور کریں۔ ماں اور باپ، اب یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض ہو گئے تو چاہے تو ایک 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ۔ ہاں بے شک، اب یہ حدیث ہے نا، تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں، کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو، لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نام معاف کرنا، تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ بھائی یاد رکھو، ماں باپ سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اور ماں باپ کو ٹائم دیں، وقت دیں، چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں۔ آپ یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں، صرف مشورہ، مرضی بے شک آپ نہیں کریں، لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ پر اسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی، وہ پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے، والد سے نہیں لینا۔ باپ کے پاس بیٹھیں، اس سے مشورہ لیں۔